بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر۔ افسانہ میں، آواز مجید احمد جئی۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج صبح آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ میں گم ہو گیا ہے۔ میں جو آہستہ آہستہ گم ہو رہا تھا، آج مکمل طور پر کہیں گم ہو گیا تھا۔ گھر کے تمام کمروں میں دیکھا، کتابوں میں چھپے خطوں، حتیٰ کہ برتنوں تک میں دیکھ لیا، لیکن میں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پڑوسیوں کے دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا۔ بیٹا، کیا تم نے میں کو دیکھا ہے؟ جی کیا انکل؟ بچے نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تمہارے ابو گھر پر ہیں؟ نہیں۔ اب بچے سے مزید سوالات کرنا فضول تھا اور جہاں وقت تھا کہ دوڑے جا رہا تھا۔ دفتر 9 بجے پہنچنا تھا اور اب 10 ہونے کو تھے۔ اسی دوران دفتر سے صاحب کا فون آ گیا۔ ان کو بتایا کہ میں آج صبح سے لاپتہ ہے، سو دفتر آنے سے قاصر ہے۔ جیسے ہی میں ملا فوراً ہی دفتر حاضر ہو کر رپورٹ کرے گا۔ صاحب نے میں کو خوب برا بھلا کہا کہ اس نے ہمیشہ ہی کام سے جی چرایا ہے اور آج دفتر میں چونکہ کام زیادہ تھا، سو گمشدگی کا بہانہ بنا لیا ہے، سو اب اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ صاحب کوئی وضاحت سنتے، انہوں نے فون کاٹ دیا۔ دوپہر تک ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ٹہلتا رہا اور اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں کی گمشدگی کا واقعہ یکدم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ گمشدگی قسطوں میں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں کو گم کیا جا رہا تھا اور آج صبح تو میں مکمل طور پر کہیں کھو گیا تھا۔ میں جو پیدائشی طور پر ایک آرٹسٹ تھا، گاؤں کی کچی دیواروں پر جلی ہوئی لکڑی کے کوئلے سے وہ عجیب و غریب تصویریں بنایا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ ہر وقت کوئلے اور مٹی سے کھیلنے کی وجہ سے گندے رہتے تھے۔ جب اسکول داخل ہوا تو اس کے استاد نے سب بچوں کو کہا کہ تم سب نے بڑے ہو کر فوجی بننا ہے۔ کسی بھی بچے کو فوجی کے بارے کچھ معلوم نہیں تھا، بس یہی جو استاد نے بتایا تھا کہ فوجی بہت بہادر ہوتے ہیں اور اس سے سب ڈرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا فوجی تصویریں بناتے ہیں، لیکن استاد کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی دیکھ کر میں زندگی بھر یہ سوال نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ فوجی بننے لگا۔ میٹرک کے بعد میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ٹیسٹ دینے گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا قد اتنا بلند نہیں جتنا کہ فوجی کا ہونا چاہیے، سو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ میں بڑا دل برداشتہ ہوا کہ اسے تو اس کے استاد نے بچپن ہی سے فوجی بننے کا خواب دکھایا تھا۔ پھر یہ سوچ کر میں کو چین آ گیا کہ اب اطمینان سے تصویریں بنایا کرے گا، لیکن اسی دوران اس کے بارے ایک اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا چاہیے، سو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے کالج میں داخل ہو گیا۔ بیالوجی کی لیبارٹری میں اسے ہمیشہ الٹی آنے لگتی اور اسے سمجھ نہ آتی کہ وہ یہ تجربات کیسے کرے، سو میں فیل ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اب چین سے تصویریں بنائے گا۔ اب کی بار میں کو سادہ ایف اے کرا دیا گیا جو اس نے پاس کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کئی چھوٹے بڑے کورسز کیے، ٹی وی ریپیئرنگ، الیکٹریشین، پولٹری فارمنگ اور سروے جیسے کئی کورس کرنے کے بعد میں کو ایک سرکاری ادارے میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ پچھلے 5 سال سے میں کلرک تھا۔ میں نے اس دوران کئی پینٹنگز بھی بنائیں کہ جن کی کہیں نمائش نہ ہو سکی۔ اس کے دوست اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی تصویریں کوئی مفت میں بھی نہ لے، لیکن وہ اس سے اپنے اسکیچ مفت بنواتے اور ان اسکیچ کی خوب تعریف کرتے۔ اسی دوران سارے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے میں کی گمشدگی کی اطلاع دی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے
میں کو دیکھا ہے۔ سب کا خیال تھا کہ انہوں نے اس کو کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ مختلف لوگوں نے میں کو مختلف وقتوں میں مختلف انداز میں دیکھا تھا، سو یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا کہ میں دراصل کب اور کہاں گم ہوا ہے۔ اخبار کے دفتر پہنچ کر میں کی گمشدگی کا اشتہار دیا کہ میں جو پچھلے کئی سالوں سے آہستہ آہستہ گم ہو رہا تھا، آج مکمل طور پر گم ہو گیا ہے۔ جس کسی کو نظر آئے وہ میں کو گھر تک پہنچا دے۔ اطلاع دینے والے کو میں کی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ مفت دی جائے گی۔ اخبار کے دفتر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سارا گھر دیکھ لیا ہے، لیکن گھر کا تہہ خانہ نہیں دیکھا۔ تہہ خانے کو میں نے پینٹنگ روم بنا رکھا تھا، لیکن کلرک بننے کے بعد کلرک اور میں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ اب تو مدت سے تہہ خانہ بند تھا اور وہاں موجود تصویروں پر مٹی نے نئے نقش بنا دیے تھے، وہ تصویریں جو اپنی پہلی نمائش کی منتظر تھیں۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ ساری پینٹنگز جلا دی گئی تھیں اور میں رنگوں میں ڈوبا ہوا بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔